اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے۔ ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے قائم کرنے سے یہی چاہ ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ ان کمالات میں سے جو منعم علیہم گروہ کو دیے جاتے ہیں، پہلا کمال نبوت کا کمال ہے، جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکوں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو، اس کے بیان کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں، اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ میں کیوں کر بیان ہو سکے۔ مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان سفلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینچری کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا ویسے ہی اثر ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں پر، لیکن باوجود اس کے وہ اس دنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچتا ہے جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے، اور جہاں وہ انسان خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔ انسان کی حالت ایسی واقع ہوئی ہے کہ یہ کبھی نکما اور بیکار نہیں رہتا اور نفس کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ نفس اور شیطان سے ہی اس کا مکالمہ شروع رہتا ہے اگر کوئی اور بات کرنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے، لیکن در حقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا، اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے اور شیطانی رنگ میں اسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرمی سے اسے لمبا کرنے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فسق کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بیہودہ اور جھوٹی تمناؤں کے رنگ میں، اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا جب تک کہ اس سفلی زندگی کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ جسے انسان لمبا نہیں ہونے دیتا اور ایک معمولی خیال کی طرح آ کر دل سے معاف ہو جاتا ہے، وہ معاف ہیں، لیکن جب اس سلسلے کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے تو وہ گناہ ہے اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جب انسان ان خیالات کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں دور کر دیتا ہے اور ان کو لمبا نہیں ہونے دیتا،
تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں، لیکن جب ان کے سلسلے کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، تب وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں عظیمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلام نفسی دو قسم کا ہوتا ہے، کبھی شیطانی جو خیالی فسق و فجور کے سلسلے میں چلتا چلا جاتا ہے اور آرزوؤں کے ایک لمبے سلسلے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے، اسے شیطانی دخل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اسے زخمی کر دے۔ مثلا کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاں غرض اور مقصد میں بڑا مخل ہے، اسے مار دیا جائے، یا فلاں شخص نے مجھے تو کر کے بلایا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے اور اس کے ناک کاٹ دی جائے۔ غرض اسی قسم کے منصوبوں اور دھیر بن میں لگا رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار پڑھو، لاحول کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو، اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مر بھی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا، نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر گیا کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ نوشیروان نے اس کا کیا اچھا جواب دیا، مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی ماں نیز جاویدانی نیست۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور دھیر بن سے کیا فائدہ اور کیا خوشی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، لا حول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ۔ اب آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان اہم نصائح کا جامع خلاصہ حضوری کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا، اکثیر ہے پیارو صدق و صداد رکھنا، یہ روز کر مبارک سبحان میں یرانی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔